بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالا قسم لے لیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ قاتل ہیں۔ پلیز دادا سائیں کو ہمارے نکاح سے انکار کر دیں۔ آپ بھی تو مجھے بہن سمجھتے ہیں نا؟ وہ سہمی ہوئی سی بولی تو ضریاب خانزادہ نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تک بھی وہ نکاح سے انکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پر اس کا سہما معصوم چہرہ دیکھتے دل نے ارادہ تبدیل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بات کر لوں گا دادا سائیں سے، تم جاؤ۔ ضریاب کے کہنے پر وہ مطمئن ہوتی اپنے کمرے میں گئی تھی، پر اگلی صبح شدید جھٹکا لگا تھا جب معلوم ہوا کہ ضریاب کے کہنے پر نکاح آج ہی ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے نکاح سے انکار کرتی رہی اور پھر غصے سے ضریاب کے کمرے میں گئی، پر جان حلق میں اٹک گئی جب اس کے ہاتھ میں نوکدار لالا لالا آپ کو داجی بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا بھاگ کر آؤ اور داجی سے کہہ دو کہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، شام میں آ کر ان سے ملوں گا۔ وہ ناگوار نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بولا۔ وہ جانتا تھا داجی کیا بات کرنے والے ہیں، اسی لیے اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن لالا، لیکن کیا؟ میں نے کہہ دیا نا کہ میں شام کو آ کر دادا جی سے بات کروں گا۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ آگے سے اس نے اسے جھڑک دیا۔ وہ سر جھکا گئی اور اپنی رونی صورت لے کر داجی کے پاس چلی گئی۔ مجھے لگ رہا ہے داجی اپنی ضد پوری کروا کر رہیں گے، وہ غصے سے کہتا گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ وہ پیچھے داجی کے کمرے میں گئی تھی، وہ رونی صورت لیے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو داجی کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اسے ڈانٹ کھا کر آ گئی ہے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب وہ تمہیں ڈانٹا کرے تو اس کا آگے سے ڈٹ کر مقابلہ کیا کرو، داجی نے منہ بسور کر کہا۔ آپ جانتے ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں داجی، میں ان سے بدتمیزی نہیں کرتی، آپ پھر بھی ہمیشہ بھوکے شیر کے آگے مجھے کھانے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ وہ رونی صورت لیے داجی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی، وہ اپنی کہنی گھٹنوں پر ٹکائے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھے غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگی تھی، جبکہ اس کے بغل میں بیٹھے داجی نے بھی گھٹنے پر اپنا ہاتھ ٹکایا تھا اور ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھے غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگے تھے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا اس کا، داجی نے پرسوز لہجے میں کہا تو پریشا نے چونک کر اپنے دادا کو دیکھا تھا۔ داجی آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ تجسس سے بولی۔ داجی ہڑبڑائے۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں، میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے یہ لڑکا کب سدھرے گا، جب دیکھو تمہیں ڈانٹتا رہتا ہے۔ داجی نے بات گھمائی۔ اب جب شام میں آئیں گے نا تو آپ ان کی اچھے سے خبر لیجیے گا، بنا وجہ ہی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، ڈپٹتے رہتے ہیں، آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ اپنے بال ایک ادا سے پیچھے جھٹکتی بولی۔ ہاں، جب شام میں آئے گا تو میں اچھے سے اس کی خبر لوں گا، تم جا کر آرام کرو، داجی نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا تو وہ زور و شور سے اس بات میں سر ہلاتی داجی کی پیشانی پر بوسہ دے کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے داجی نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ کیا خبر ہے ظفر؟ وہ ڈیرے پر داخل ہوتا بولا تھا۔ ظفر احترام سے کھڑا ہوا اور اپنا سر جھکا لیا۔ سردار صاحب، وہ جلد ہی یہاں واپس آ رہا ہے اور سب سے پہلے وہ آپ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے، ظفر نے کہا تو ضریاب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تو تیاری کرو اس کے آنے کی، اس کا ویلکم ایسا کرنا جیسے یہ ویلکم اس کا آخری ویلکم ہے۔ میں بھی ملنا چاہتا ہوں اس سے، اب میں بھی تو دیکھوں کون ہے جو اتنی دور بیٹھے ایک کٹ پتلی کی طرح لوگوں کو نچا رہا ہے اور جو مجھ سے ٹکرانے کا ارادہ رکھتا ہے، ضریاب نے پرسوچ نظروں سے ڈیرے سے باہر بہتی نہر کو دیکھ کر کہا تھا۔ جی سردار، جیسا آپ کا حکم، ظفر احترام سے سر جھکا کر کہا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ داجی کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، ایموشنل بلیک میل کر کے ہر وقت اپنی کوئی نہ کوئی بات مجھ سے منوا لیتے ہیں، لیکن یہ والی بات میں ہرگز نہیں ماننے والا داجی آپ کی۔ داجی کا سوچ کر ضریاب بڑبڑایا۔ نہیں داجی نہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ جب اسے کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گراتا اپنے بال خراب کر چکا تھا۔ آج تک وہ ایسے تذبذب کا شکار کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ
اپنوں کے سامنے کمزور ہو جایا کرتا تھا، اور آج بھی یہی ہوا تھا کہ داجی نے فیصلے کی نفی وہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ داجی کو انکار کر دے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ داجی مجھ سے جیت جائیں گے۔ اور پھر وہ بولتے بولتے خاموش ہوا اور ایک جرجری لی، نہیں میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ضیاء نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے۔ وہ تھکا ہارا گھر داخل ہوا، لیکن سامنے داجی کو دیکھ کر اس نے اپنے لب بھینجے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ گھماتا دبے دبے قدموں ان کے پیچھے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ضیاء جاگ رہا ہوں میں، داجی کی آواز پر اس نے اپنے لب بھینجے اور واپس پلٹ کر ان کی طرف آیا تھا اور کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ داجی میں بہت تھک گیا ہوں، اب میں آپ سے صبح بات کروں گا، کھانا میں کھا چکا ہوں۔ داجی کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھا تھا۔ وہ کہہ کر فوراً پلٹا اور تقریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا، جبکہ داجی اس کی تیزی پر محض سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ بہت ضدی ہو تم، لیکن یاد رکھو میں بھی تمہارا دادا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اس رات تم نے میری اور اپنے چچا کی بات سن لی تھی، تبھی تم اس طریقے سے مجھ سے دور بھاگ رہے ہو، لیکن میں بھی اپنی ضد کا پکا ہوں بیٹا، اگر تم میرے پوتے ہو تو میں تمہارا دادا ہوں۔ وہ کہہ کر گردن اکڑاتے کھڑے ہوئے اور شیر کی سی چال چلتے اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ ضیاء نے کمرے میں آ کر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ داجی سے بچنا بہت مشکل کام ہے، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال لے، ضیاء نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے کہا تھا، اور پھر فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا کہ اچانک اسے چیخ سنائی دی تھی، اور وہ یہ چیخ کس کی تھی وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ چہرے پر سرد اثرات لیے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ بیڈ پر کھڑی چیخ رہی تھی اور نیچے قالین پر بھاگتے چوہے کو بھاگنے کی جگہ نہ مل رہی تھی۔ وہ اس قدر تیز چیخ رہی تھی کہ اس وقت وہ چوہا بھاگتا ہوا بے چارہ معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ضیاء نے کمرے کا دروازہ کھولا تو نظر سیدھا سامنے بیڈ پر ناشتی پریشے پر گئی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ اپنی ہی دھن میں چیخ رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے ایک چوہا تھا۔ ضیاء نے غصے سے پہلے اس چوہے کو دیکھا اور پھر پریشے کو۔ تم تو چپ کرو، ضیاء کی داڑھ کے کہنے پر پریشے کی زبان کو بریک لگی تھی، جبکہ وہ چوہا اب گیلری کے رستے سے وہاں سے باہر نکل چکا تھا۔ کتنا چیختی ہو اور کتنا فضول بولتی ہو، مجھے لگا تھا کہ تم نے صرف فضول حرکتیں کرنے میں ماسٹرز کیا ہے، لیکن نہیں، تم تو پوری کی پوری فضول لڑکی ہو، ضیاء نے غصے سے کہا تو وہ منہ بسرتی بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ اس نے آگے سے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ ضیاء کمرے کا دروازہ بند کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کھڑوس کہیں کا، لالا نہ ہوتے تو اچھے سے بتاتی کہ کون فضول بولتا ہے اور کون فضول ہے، وہ کہہ کر اپنے منہ پر تکیہ رکھتے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا داجی، آپ اتنی صبح صبح یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ساجدہ بیگم نے بے چینی سے ان کے قریب آ کر پوچھا۔ ہمارے جو لاڈلے صاحب ہیں نا، وہ صبح صبح جلدی اٹھتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں، تو سوچا میں نے آج بات کر ہی لوں، نہ جانے کب آئے گا وہ، داجی نے کہہ کر ایک سر دہ بھری۔ بابا آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے، اور شاید آپ کی بات تو اس نے اس رات سن لی تھی، تو پھر وہ کیوں مانے گا آپ کی بات؟ ساجدہ بیگم نے فکرمندی سے کہا، میری بات تو اس کا باپ بھی مانے گا، تو تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ گھر سے کس وقت باہر نکلتا ہے۔ وہ تو میں نہیں جانتی داجی، لیکن اکثر جلدی چلا جایا کرتا ہے اور کبھی دیر سے جایا کرتا ہے۔ ساجدہ بیگم نے داجی سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ داجی خاموش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک ملازمہ چائے لے کر ان کے پاس آئی اور چائے دے کر واپس چلی گئی۔ سردیوں کے ان دنوں میں پہاڑی علاقوں میں دھند بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور سورج بہت دیر سے طلوع ہوا کرتا تھا۔ آج بھی ہر طرف دھند ہی دھند تھی، سورج ابھی تک نظر نہ آیا تھا۔ السلام علیکم بابا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اتنی سردی میں باہر؟ فاروق صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ بھابی آپ بھی یہاں بیٹھی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو خراب ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے، پھر بھی آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بابا آپ بھی؟ انہوں نے ہلکی سے اپنی بھابی کو دیکھ کر کہا۔ بھائی بابا یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ لوں، میں تو باہر ٹہلنے کے لیے آئی تھی، لیکن پھر بابا کو یہاں اکیلے بیٹھے دیکھ کر اچھا نہیں لگا، اس لیے بابا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ساجدہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ فاروق صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ بھی اپنے بابا کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے ان کے پاؤں میں اپنی گود میں رکھ کر دبانا شروع کر دیے۔ مما کہاں ہیں آپ؟ پریشے اپنی ماں کو ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی۔ ساجدہ بیگم نے مسکرا کر پریشے کو دیکھا اور اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پریشے بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے لگی، پھر داجی کو دیکھ کر ان کے پاس دبک گئی اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں فاروق صاحب کی بیوی
فوزیہ بیگم آئی اور ملازمہ کو چائے کا کہہ کر ساجدہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پھر احمد صاحب وہاں آئے تھے تو سب کو وہاں بیٹھے دیکھ کر داجی کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ پرشے بیٹا آپ اندر چلی جاؤ، دھند بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو سانس کا مسئلہ ہوگا، فوزیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ نہیں جانا، آپ دیکھیں نا کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، میرا اندر جانے کو دل نہیں کر رہا، آپ کمبل یہیں لے آئیں۔ وہ بچوں کی طرح بول کر واپس آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر فوزیہ بیگم مسکرائی تھی۔ ملازمہ چائے لے کر آئی۔ فوزیہ بیگم نے سب کو چائے دی اور پرشے کے لیے اندر سے شال منگوائی۔ گھر کے سب افراد کہاں ہیں؟ ضریاب کمرے سے باہر نکلا تو آج گھر میں اتنی خاموشی دیکھ کر ملازمہ سے پوچھا، آج روز کے معمول ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی تھی، وہ آج گھر سے باہر جانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ صاحب جی وہ سب لوگ باہر ہیں، ملازمہ نے احترام سے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، وہ کہتا ہوا گھر کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا۔ ضریاب کی نظر جیسے ہی باغیچے میں گئی تو سب لوگ وہاں جمع تھے۔ وہ جانتا تھا اگر وہ ان کے درمیان جا کر بیٹھا تو داجی اپنی بات کو سامنے رکھ دیں گے، لیکن ہمت کرتا وہ آگے بڑھا اور سب سے سلام کر کے اپنے ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ داجی نے غور سے ضریاب کے چہرے کو دیکھا۔ میں تم سے کچھ دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہ جانے تم جناب کہاں غائب ہو؟ داجی نے غصے سے کہا۔ داجی آپ کو معلوم تو ہے کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بس اسی وجہ سے بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں۔ میں آپ کے پاس آنے ہی والا تھا لیکن پھر وقت ہی نہ ملا، اور رات تو آپ کے سامنے ہی میں گھر دیر سے آیا تھا، وہ سر جھکا کر احترام سے بولا تھا۔ احمد صاحب نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ فاروق صاحب بھی دبی دبی ہنسنے لگے۔ داجی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر فوزیہ بیگم اور ساجدہ بیگم نے بھی چہرے پر دوپٹہ رکھ کر اپنی ہنسی دبا گئی تھیں۔ پرشے نے داجی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے داجی، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی۔ داجی مسکرائے، پھر ضریاب کو دیکھا۔ ضریاب میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح پرشے سے ہو جائے، سوچ لو، کل صبح تک کا وقت ہے، تھوڑا سوچ سمجھ کر جواب دے دینا۔ داجی کھڑے ہوئے اور گھر کے اندر چلے گئے۔ پیچھے ہی گھر کے باقی افراد اٹھے اور گھر کے اندر چلے گئے، جبکہ ضریاب وہیں بیٹھا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر کس چیز کا ڈر تھا، وہی ہوا۔ داجی نے اپنی بات اس کے سامنے رکھ ہی دی تھی، وہ جس بات سے بھاگ رہا تھا وہ بات ہو ہی گئی تھی، اور وہ اپنا خیال جھٹکتا اٹھا اور سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں سب ناشتہ کرنے کے بعد اپنے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ مجھے بازار جانا ہے چاچی، کسی کو بولے نا مجھے بازار لے جائے، پرشے نے فوزیہ بیگم کو دیکھ کر کہا تھا۔ ڈرائیور تو ڈیرے پر گیا ہوا ہے، کام کرو تم ڈیرے پر چلی جاؤ، وہاں پر جو ڈرائیور ہوگا اسے اپنے ساتھ لے کر چلی جانا، فوزیہ بیگم نے کہا تو وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گھر سے نکلی اور ڈیرے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیرا ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، زیادہ دور نہ تھا، اس لیے وہ اکثر ڈیرے پر اکیلے ہی جایا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ ڈیرے پر داخل ہوئی تو سامنے ہی ضریاب ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا، جبکہ اس کے قدموں میں ایک آدمی گرا ہوا تھا جس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ ضریاب نے سامنے کھڑی پرشے کو دیکھا، اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا، پرشے چیختی ہوئی وہاں سے پلٹی اور بھاگتی ہوئی واپس گھر چلی گئی، سیدھا جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ڈر سے اس کا روں کانپ رہا تھا، اس سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ضریاب کسی کو مار بھی سکتا ہے، اسے تو لگا تھا کہ وہ محض غصے کا تیز ہے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے وہ اتنے دھڑلے سے اس کے سامنے چلی جایا کرتی تھی، لیکن آج ضریاب کا یہ روپ دیکھ کر وہ کانپ گئی تھی۔ وہ تو اپنے نکاح کے بارے میں بھی اس سے بات کرنا چاہتی تھی کہ وہ داجی سے انکار کرے، لیکن اب تو وہ بالکل بھی اس کے سامنے جانے کا ارادہ نہ رکھتی تھی۔ کیا تم اندر ہو؟ جیسے ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اچک کر کھڑی ہوئی اور اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی، آنکھیں ہوش سے پھیلی تھیں۔ جی مما، اس نے بنا دروازہ کھولے ہی جواب دیا تھا۔ تم ڈیرے پر گئی تھی نا، کیا ہوا؟ کوئی ڈرائیور ملا یا نہیں؟ اور تم اتنی تیزی سے کمرے میں کیوں بند ہو گئی ہو؟ ضریاب نے پھر سے تمہیں کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ اس کی ماں ساجدہ بیگم نے فکر مندی سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ ضریاب کے ذکر پر وہ بیڈ کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھی۔ نہیں مما، لالا نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں بس آرام کرنا چاہتی ہوں، باہر سردی بہت تھی اسی لیے بھاگتے ہوئے آئی ہوں، فکر نہ کرنا میں سونے لگی ہوں، پرشے نے کہا تو اس کی ماں چلی گئی، جبکہ پرشے بیڈ پر لیٹتی چہرے پر تکیہ رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ جاگتی رہی تو بار بار ضریاب کا وہ روپ سامنے آئے گا جو بھی وہ دیکھ کر آئی تھی۔ شام تک پرشے سوتی رہی، پھر جب بھوک ستانے لگی تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، وہ سر جھکاتی آئی اور اپنی داجی کے پاس بیٹھی۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پرشے؟ اس کی ماں نے فکر مندی سے اس کا چہرہ تھپتھپا کر پوچھا۔
سامنے بیٹھے ضریاب نے اپنی نظریں اٹھا کر جیسے ہی پریشے کو دیکھا، پریشے کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس لرز گیا تھا اور اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ نہیں مما، میں ٹھیک ہوں، بس سردی صبح سے زیادہ تھی اور باہر میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے شاید ہلکا سا بخار ہو گیا ہے۔ رات کو دوائی لے کر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اسے کھانا دینے لگی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور پھر سب اٹھ کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ پریشے ہمیشہ کھانے کھانے کے بعد اپنے داجی کے کمرے میں جایا کرتی تھی اور رات دیر تک بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی تھی، لیکن آج وہ جلدی کمرے میں چلی گئی تھی۔ داجی کو عجیب لگا، لیکن انہیں لگا کہ آج صبح میں کی جانے والی بات کو لے کر شاید وہ پریشان ہے، اسی وجہ سے انہوں نے ابھی پریشے کو نہ بلایا۔ جبکہ کمرے میں دبک جانے کے بعد پریشے ہمت کرتی کمرے سے باہر نکلی اور ضریاب کے سامنے جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کا نکاح ضریاب سے ہو۔ وہ تو بچپن سے اسے لالا کہتی آئی تھی، آخر کیسے وہ اس کے نکاح میں جا سکتی تھی؟ پریشے نے آس پاس دیکھ کر ہلکے سے ضریاب کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ہاں آ جاؤ۔ اندر سے ضریاب کی آواز آنے پر اس نے اپنا تھوک نگلا تھا اور ہمت کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ پریشے کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ضریاب حیرت سے کھڑا ہوا تھا۔ روز کے برعکس آج وہ بالکل خاموش تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت سجائے وہ گھبرائی سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا چپ رہنا ضریاب کو بہت بھایا تھا۔ لالا، آپ داجی کو منع کر دیں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے قتل کیا ہے، پریشے نے کہا تو ضریاب نے حیرت سے پریشے کو دیکھا۔ کتنی دلیری سے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو قتل کر رہی تھی۔ ضریاب نے اپنا ایک قدم جیسے ہی پریشے کی طرف بڑھایا تو پریشے نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ ضریاب کے ہونٹوں کے کونے کو ایک مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دادا جی سے بات کرتا ہوں۔ ضریاب نے مزید بات نہ بڑھائی اور اسے جانے کے لیے کہہ دیا۔ پریشے خاموشی سے کمرے سے نکلی اور پھر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ پریشے کے کمرے سے نکلنے کے بعد ضریاب کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا، جبکہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ پاگل لڑکی، ضریاب نے قہقہ لگا کر کہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پہلے تو میں خود تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے نکاح میں آؤ، ضریاب نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا اور پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ضریاب فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور سب لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھا۔ سب لوگوں نے سوالیہ نظروں سے ضریاب کی طرف دیکھا، جبکہ سب لوگ اس کا جواب جانتے تھے۔ داجی بھی جواب جانتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ضریاب اپنے منہ سے اقرار یا انکار کرے۔ تو ضریاب، تم نے کیا سوچا ہے؟ داجی نے ضریاب سے پوچھا۔ داجی، مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نکاح آج ہی ہونا چاہیے، ضریاب نے کہا۔ تو فوزیہ بیگم بری طرح کھانسنے لگی تھی، جبکہ وہاں بیٹھے سب لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے بس ضریاب کو ہی دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ مان کیسے گیا تھا؟ داجی نے فخر سے گردن اکڑا کر اپنے بیٹوں کو دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ضریاب ہرگز ہاں نہیں کرے گا۔ داجی نے اپنی آئی بروز اٹھائیں اور ضریاب کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنے فرضی کالر جھاڑتے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ لیکن بیٹا، اتنی جلدی نکاح؟ فاروق صاحب نے پوچھا۔ مجھے کسی کام سے ملک سے باہر جانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پریشے کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور میں ٹکٹس پہلے ہی کروا چکا ہوں، کل کی ہماری فلائٹس ہیں، اسی وجہ سے بس میں چاہتا ہوں کہ آج ہی ہمارا نکاح ہو جائے۔ ضریاب کہہ کر اٹھا اور سب سے الوداع کلمات کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا یہ ضریاب ہی تھا؟ ساجدہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، یہ ضریاب ہی تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس نے ہمیشہ کی طرح کام کی بات کی ہے، فوزیہ بیگم نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ تم لوگ ایسے ہی مجھے ڈرا رہے تھے کہ وہ اس شادی سے انکار کر دے گا، لیکن دیکھو اس نے تو آج ہی نکاح کا کہہ دیا۔ جاؤ فوراً پریشے کو بتاؤ۔ میں جانتا ہوں پریشے کو ہمارے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اسے شام کے لیے تیار کرو، آخر میرے پوتے نے ہاں کر دی ہے۔ ساجدہ بیگم ہوش میں آتی اٹھیں اور گھر کا کام ختم کر لینے کے بعد فوزیہ بیگم کے ساتھ وہ پریشے کے کمرے میں گئی تھیں، جہاں پریشے پرسکون سی سو رہی تھی۔ پریشے بیٹا اٹھ جاؤ، ساجدہ بیگم نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ گھما کر کہا، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، ساجدہ بیگم نے کہا۔ تو پریشے فوراً اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں بند ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر آئی تو وہ اپنی ماں اور تائی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جی مما بولیں، کیا ہوا ہے؟ وہ تو بہت خوش ہو رہی تھی کہ آخر ضریاب نے اس سے نکاح سے منع کر دیا ہے، تبھی تو اس کی ماں اس سے بات کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن ان کے آگے کے الفاظ سن کر
پرشے کو یوں لگا تھا کہ وہ گہری کھائی میں گر گئی ہے۔ بیٹا، زریاب نے تم سے نکاح کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارا نکاح آج رات ہی ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرشے بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اچانک اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ کیا ہوا ہے پرشے، تم ٹھیک ہو؟ اس کا یوں دم بخود ہونا دیکھ کر اس کی ماں اور فوزیہ بیگم فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنی ماں کو پریشان ہوتے دیکھ کر وہ فوراً بولی، تمہارا رنگ اچانک سے یوں زرد کیوں ہو گیا ہے؟ وہ ابھی بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ تپتپا کر پوچھ رہی تھی۔ مما، بخار ہو رہا ہے اور نہا کر آئی ہوں، پانی ٹھنڈا تھا شاید اسی وجہ سے۔ اور پرشے نے کہہ کر سر جھکایا۔ بیٹا، ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں داجی کے فیصلے پر؟ زریاب نے نکاح کے لیے ہاں کر دی اور فوزیہ بیگم نے پوچھا تو پرشے کا دل کیا تھا کہ وہ داڑیں مار مار کر روئے اور کہے کہ ہاں اسے اعتراض ہے۔ وہ زریاب سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ اس سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی ہے، چھپ جانا چاہتی ہے، لیکن افسوس وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے داجی کا دل ہرگز نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنی جان سے عزیز داجی کے فیصلے کی نفی کر سکے۔ نہیں نہیں، مجھے میرے بڑوں کی بات پر کیوں کوئی اعتراض ہوگا؟ ہمیشہ سے فیصلے تو وہی کرتے آئے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ آج پہلی دفعہ پرشے نے یوں سمجھداری والی بات کی تھی۔ ساجدہ بیگم مسکرائی اور پھر فوزیہ بیگم اور ساجدہ بیگم باری باری اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئیں، جبکہ پیچھے وہ غصے سے اٹھے